سن لو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر تم چولہے پر بھی بیٹھی ہو، روٹیاں پکا رہی ہو، آگ جل رہی ہو، روٹی جلتی ہے تو جل جانے دو، اگر تمہارا شوہر تمہیں بلاتا ہے کہ تم سے کچھ فائدہ حاصل کرے تو تم چولہے کو چھوڑ کر، روٹیاں پکانا چھوڑ کر اپنے شوہر کے پاس جاؤ گی، اس کے ارمان کو پورا کرو گی، اس کے دل کے مقصد کو پورا کرو گی، اس میں نو نہیں ہونا چاہیے۔ میری ماں بہنوں، یہ تمہارا گھر بنانے کے لیے محمد رسول اللہ نے اس حد تک اجازت دی ہے، اس حد تک حکم دیا ہے عورتوں کو، تاکہ تمہارا بھی گھر بنا رہے اور اس کا بھی گھر بنا رہے اور وہ دوسری طرف نہ بھٹکتا۔ شوہر کی اطاعت اور فرما برداری ہر حال میں ضروری ہے۔ یہاں تو شوہر کی اطاعت ہوتی ہے، شوہر کی۔ اللہ کے رسول اپنی بیوی کی تعریف کر رہے ہیں، عائشہ صدیقہ کی، تو عائشہ بھی تعریف کر رہی ہیں، اور ادھر تو حال یہ ہوتا ہے کہ عورتیں جلدی تعریف کرتی نہیں ہیں شوہر کی۔ زندگی بھر ناز و نعمتوں سے پالتا رہا ہو، ایک مرتبہ اس کی آپ مرضی کے خلاف کام کر دیجئے، یا ایک مرتبہ تھوڑا سا اس کو پیسہ ویسا کم مل جائے تو کیا کہے گی، زندگی میں کبھی سکون ملا ہے تمہارے گھر؟ پوری زندگی پہ پانی پھیر دے گی، آپ کی پوری زندگی میں پانی پھیر دے گی، پوری زندگی میں۔ سنا ہو قصہ، ایک پیر صاحب تھے، ان کی بیوی ان کو پیر ہی نہیں مانتی تھی۔ حق تیرے جیسے 336 پیر روز دیکھتی ہوں۔ ایک بار اس عورت نے دیکھا کہ آسمان پر ایک پیر صاحب اڑ رہے ہیں، مصلی ہوا میں بچھا ہوا ہے اور اس پر کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں۔ تو عورت نے اپنے شوہر سے کہا، ایک تم پیر بنے پھرتے ہو، آج میں نے ایک پیر دیکھا ہے۔ دیکھا ہے کہاں؟ آسمان میں۔ کیسے دیکھا؟ کا مصلی بچھایا تھا۔ اچھا، ہوا میں اڑ رہا تھا۔ بیوی نے کہا، ہاں تمہیں کیسے معلوم؟ نماز پڑھ رہا تھا نا؟ ہاں۔ ہوا میں اڑ رہا تھا نا؟ ہاں۔ وہ میں ہی تو تھا۔ اس کا شوہر بولا، وہ میں ہی تو تھا۔ بیوی جھٹ سے کہتی، ہاں مجھے لگا کہ تم تھے۔ کہا کیوں؟ کہا اسی لیے تو ٹیڑھے ٹیڑھے اڑ رہے تھے، اڑنا نہیں آ رہا تھا تمہیں، پھر کبھی نکال دی۔ ابھی تک اس کی تعریف کر رہی تھی، جب سنا کہ یہ کہہ رہا کہ وہ میں ہی تو تھا تو کہہ دی تبھی تو ٹیڑھے ٹیڑھے اڑ رہے تھے۔ اور ایک مرید نے اپنے پیر کو خواب میں دیکھا کہ جنت میں گھوم رہے ہیں، 70 حوروں کے بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہمارے پیر صاحب جنت کے شہد اور دودھ کی نہروں میں گوتے لگا رہے ہیں۔ صبح آنکھ کھلی ان کی، کہنے لگے اپنے پیر صاحب کو جا کے خوشخبری سنا دوں کہ ارے تم تو جنتی آدمی ہو۔ جیسی پیر صاحب گئے، پیر صاحب کے گھر مرید گیا، اس نے دروازے کو دستک دی تو کیا دیکھ رہا، اندر آوازیں آ رہی ہیں، تڑا تڑ تڑا تڑ۔ اس نے جھانک کے دیکھا شاید پیر صاحب پٹ رہے ہیں۔ اس نے سوراخ سے ایسی جھانک کے دیکھا تو کیا دیکھتا ہے کہ پیر صاحب کی بیوی جھاڑو سے پیٹ رہی ہیں پیر کو۔ وہ کہتا رہے یار یہ کیا ہو گیا، میں نے تو خواب میں دیکھا کہ پیر صاحب جنت میں گھوم رہے ہیں، 70 حوروں کے بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں تو ایک نہیں سب اللہ ہی ان سے۔ یہ بیچارہ جانے لگا، پیر صاحب دروازہ کھولتے ہیں، کہاں جا رہے ہو؟ میں جا رہا ہوں گھر۔ ادھر آؤ۔ کیوں آئے تھے؟ ارے کچھ نہیں یار، آیا تھا بہت بڑی خوشخبری سنانے، لیکن اگر موڈ خراب ہو گیا میرا، میں جا رہا ہوں۔ کہا کیا ہوا؟ ارے کیا ہوا یار، ارے بتاؤ نا کیا ہوا، کیا پریشانی تھی؟ ارے کچھ نہیں پیر صاحب، رات میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ 70 حوروں کے بغل میں آپ بیٹھے، وہ ادھر سے بوسہ لے رہی ہے، وہ ادھر سے پکڑ رہی ہے، اور آپ مست ہیں، دودھ کی اور شہد کی نہروں میں گوتے لگا رہے ہیں، جنت کی نعمتوں سے مستفید ہو رہے ہیں۔ میں نے سوچا کہ آپ کو خوشخبری سنا دوں، یہاں دیکھ رہا ہوں کہ آپ جھاڑو سے پٹ رہے ہیں، اپنی اتنا برا حال آپ کا۔ تو پیر صاحب ہار ماننے والے کب ہیں؟ پیر صاحب نے کہا، میرے مرید تم نے خواب تو بالکل صحیح دیکھا، خواب میں ہی تھا، کہ خاک تم تھے، یہاں جھاڑو سے پٹ رہے ہو میں تھا۔ کہا رہے سنو تو پہلے، تم نے خواب میں جو مجھے دیکھا جنت میں وہ بالکل صحیح دیکھا، وہ اللہ نے مجھے ہی کو جنت دی ہے، لیکن وہ جنت ملی کیسے وہ تمہیں معلوم ہے؟ کہا میں کیا جانوں؟ کہا اپنی بیوی کے ہاتھ سے روز جھاڑو سے پٹتا ہوں اور اسی پر صبر کرتا ہوں، اس صبر کے بدلے میں اللہ نے مجھے جنت دی ہے۔ پیر صاحب ہار ماننے والے کب ہیں؟ مولوی اور پیر کبھی ہار مانتا ہے؟ کبھی نہیں مانتا۔ وہ کوے اور کبوتر والا چٹکلا سنے ہیں نا آپ؟ ایک شکاری کے جال میں کوا بھی پھنس گیا اور کبوتر بھی پھنس گیا، تو کوا بھی رو رہا تھا کاؤں کاؤں کاؤں، کبوتر بھی گڈر 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 پھنس گیا۔
تو کوے کو غصہ آیا, کوے نے کہا چپ, گڈر گو کرتے کرتے کان پکا دیے میرے. تو کبوتر بولا تو بھی تو کاؤں 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 کر رہا ہے, تو نے تو میرے کان پکا دیے. تو کوا بولا میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ میں کبوتر بولا ارے میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ میں تو حلال ہوں, اور یہ شکاری مجھے جال سے نکالے گا اور کاٹ کے ذبح کر کے کھا جائے گا, مجھے تو کٹنا ہی کٹنا ہے, اس لیے میں رو رہا ہوں. تو نے کاؤں 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 کر کے میرے کان کائے پکا دیے. چپ. کوا بولا میں تم سے زیادہ پریشان ہوں. کبوتر بولا مجھ سے زیادہ پریشان ہوں؟ ارے تو حرام ہے, تو یہ تو جال سے نکال کے اڑا دے گا شکاری, تیرا کیا کرے گا؟ یا پنجرے میں بند کر دے گا تو کھانا پانی دے گا, تو کٹے گا تھوڑی, ہمیں تو کٹنا ہے. کوا بولا چپ, کٹنا ہے. یہ جال کسی جاہل کا نہیں ہے جس میں ہم پھنسے ہیں, یہ ایک مولوی صاحب کا جال ہے جس میں ہم پھنسے ہیں. کبوتر بولا کیا کہ ہاں. تو کبوتر نے پوچھا کہ مولوی صاحب کا جال ہوا تو کیا ہوا؟ کرے مولوی پہ کوئی بھروسہ نہیں, کب کوے کو بھی حلال کا فتویٰ دے کے کاٹ کے کھا جائے. میں تم سے زیادہ پریشان ہوں, مولوی کبھی ہار مانتا نہیں, پتہ نہیں کب فتویٰ دے دے کوا بھی حلال ہے, یا یہ کہہ دے کالا کوا حلال ہے, یا یہ کہہ دے کہ 2 پیر والا کوا حلال ہے. اس کا کوئی بھروسہ نہیں, کب حلال کا فتویٰ دے اور ہم کو کاٹ کے کھا جائے. مولوی پیر کبھی نہیں ہارتا, کبھی نہیں. سب پریشان ہیں ان سے. تو وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا, اپنے شوہر کی اطاعت و فرما برداری. یہ 4 کام جو عورت کر لے, امام کائنات نے فرمایا, اللہ کے نبی نے فرمایا, الْمَرَأَةُ إِذَا صَلَّتْ خَمْسًا وَصَامَتْ شَهْرًا وَأَحْسَنَتْ فَرْجَهَا وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا, جو عورت یہ 4 کام کر لے, 5 وقت کی نماز پڑھ لے, رمضان کے پورے مہینے کے روزے رکھ لے, اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لے, اور اپنی شوہر کی اطاعت و فرما برداری کر لے, فَلْتَدْخُلْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ, ایسی عورت سے کہا جائے گا آئے اللہ کی نیک بندی, تیرے لیے جنت کے 8 دروازے کھلے ہوئے, تو جس دروازے سے داخل ہونا چاہے ہو جا, تو جس دروازے سے جانا چاہے چلی جا, تو جس دروازے سے انٹری پانا چاہے پا جا, تیرے لیے جنت کے 8 دروازے کھلے ہیں. میری ماں بہنوں, لو تمہارے لیے یہ 4 کام کرنے پر اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جنت میں انٹری مل رہی ہے تمہیں. 5 وقت کی نماز پڑھ لو, روزہ رکھ لو, شوہر کی اطاعت کر لو, شرمگاہ کی حفاظت کر لو, جنت میں داخل ہو جاؤ. یہ جنت میں جانے کا ایک راستہ ہے. جنت میں جانے کا ایک راستہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے بیچ میں بیٹھے ہوئے, بخاری کی روایت ہے, اچانک آپ نے ایک سوال کیا, من اصبح منکم اليوم صائما, تم لوگوں میں سے آج روزہ کس نے رکھا؟ نفلی روزے کی بات ہو رہی ہے, فرض روزے تو سب رکھتے تھے. اے صحابیوں بتاؤ تم لوگوں میں سے نفلی روزہ کس نے رکھا؟ فقام ابو بکر فقال انا یا رسول اللہ, ابو بکر صدیق اٹھتے اور کہتے ہیں اللہ کے رسول میں نے. کہا بیٹھ جاؤ. لوگوں روزہ رکھنے میں ابو بکر آگے نکل گئے. اب دوسرا سوال بتاؤ, من اطعم منکم اليوم مسکینا, تم لوگوں میں سے آج کسی مسکین کو کھانا, کسی بھوکے کو کھانا کس نے کھلایا؟ فقام ابو بکر فقال انا یا رسول اللہ, دوبارہ ابو بکر صدیق اٹھتے اور کہتے ہیں اے ابو بکر میں روزے سے تھا, میرے حصے کا کھانا بچا ہوا تھا, میں کھانا کھا نہیں سکتا تھا روزے کی حالت میں, اس لیے میرے دروازے پر ایک بھوکا آدمی آیا, مسکین آیا, میں نے اپنے حصے کا کھانا اس کو کھلا دیا. آپ نے کہا لوگو, ابو بکر کھانا کھلانے میں بھی آگے نکل گئے. بیٹھو. تیسرا سوال آپ نے پوچھا, من عاد منکم اليوم مریضا, آج تم لوگوں میں سے کسی مریض کی عیادت کرنے کون گیا؟ کیا تمہارے گاؤں میں, تمہارے محلے میں کوئی مریض تھا, کوئی بیمار ہے جس کی عیادت تم نے کی ہو؟ فقام ابو بکر فقال انا یا رسول اللہ, تیسری بار بھی ابو بکر صدیق اٹھتے اور کہتے ہیں اے اللہ کے نبی میں
میرے گاؤں میں فلاں فلاں بیمار تھا، آج میں اس کے گھر گیا اور اس کی عیادت کر کے آیا۔ آپ نے فرمایا لوگوں یہ تیسری نیکی بھی ابو بکر کے کھاتے میں گئی، یہ تیسرے کام میں بھی ابو بکر آگے نکل گئے۔ آئے ابو بکر بیٹھ جاؤ، اب آخری سوال بتاؤ کون ہے جس نے یہ کام کیا ہو؟ من تبی منکم الیوم جنازتن، آج کون ایسا آدمی ہے جو کسی جنازے کے پیچھے پیچھے قبرستان تک گیا ہے، نماز جنازہ سے لے کر قبرستان تک جا کر اس کو مٹی تک دیا ہے؟ کون ایسا ہے جس نے جنازے کی نماز سے لے کے کاندھا دینے سے لے کر مٹی تک دی ہو، قبر تک پہنچا ہو اور اس کو مٹی دے کر آیا ہو؟ کوئی ہے جو جنازے کے پیچھے پیچھے چلا ہو؟ فقام ابو بکر فقال انا، چوتھی بار بھی ابو بکر صدیق اٹھے اور کھڑے ہو کر کہنے لگے اے اللہ کے نبی، آج میرے یہاں کسی کی مٹی ہو گئی، انتقال ہو گیا، میں اس کے جنازے میں گیا، میں نے اس کی جنازے کی نماز بھی پڑھائی، بلکہ میں قبر میں بھی اترا، میں نے اس کی باڈی کو قبر میں اتارا بھی، اور قبر میں اتارنے کے بعد پھر میں نے مٹی بھی دی، میں نے یہ کام بھی کیا ہے۔ اب اللہ کے نبی کھڑے ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں جس انسان کے اندر یہ چار خوبیاں ایک ہی دن میں جمع ہو جائیں، جس انسان کے اندر یہ چاروں خوبیاں جمع ہو جائیں، جو نفلی روزہ بھی رکھتا ہو، جو مسکین کو کھانا بھی کھلاتا ہو، جو مریض کی عیادت بھی کرتا ہو، اور جو جنازے کے پیچھے پیچھے چلتا ہو، وجبت علیہ الجنہ، اللہ رب العالمین ایسے شخص کے اوپر جنت کو واجب کر دیتا ہے، وہ آپ بھی جنت کے اندر جا کر رہے گا، ایسے شخص کو اللہ ہر حال میں جنت کے اندر داخل کرے گا۔ کتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے اس کام کے لیے؟ جنت میں جانے کا یہ راستہ بتایا جا رہا ہے، راستہ